یہ دعا جو ہے اس میں سب سے پہلی بات جو مانگی وہ یہ مانگی کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے کون مانگ رہا ہے یہ دعا؟ ایک جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ کیا اس دعا سے پہلے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یقیناً نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی ساری عبادتیں ادا کرتے تھے، لیکن فرما رہے ہیں اللہ مجھے بنا دیجئے مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا۔ ایک تو ہے نماز پڑھنا، قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، کسی جگہ صلو یہ نہیں آیا، ہر جگہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو دعا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کی جو حقیقت ہے، نماز کا جو اصل ادب ہے، اس کا جو اصل طریقہ ہے، اس کے فرائض و واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں، اس کے نوافل ہیں اور اس کے مستحبات ہیں اور آداب ہیں، اے اللہ ان سب کا ادا کرنے والا مجھے بنا۔ اب نماز اگر کوئی شخص گھر میں پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر تو نماز تو ہو جائے گی، فریضہ بڑی حد تک ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بغیر عذر کے گھر میں پڑھ رہا ہے، جماعت میں نہیں آ رہا، مسجد میں نہیں آتا، جماعت نہیں کرتا، تو یہ نماز پڑھی تو اس نے نماز قائم نہیں کی، نماز قائم نہیں کی۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے تمام آداب کے ساتھ قائم کرو۔ گھر میں نماز پڑھنا یہ نماز کی ادائے قاصر ہے، ناقص ادائیگی ہے، وہ حقیقی ادائیگی نہیں ہے، وہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی اپنے کمرے میں گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا تقریباً واجب جیسا ہے، تو یہ اقامت کا ایک حصہ ہے کہ آدمی مرد ہے تو جماعت سے پڑھے۔ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے جماعت بلکہ مکروہ ہے، عورتیں اگر اپنی جماعت کریں مکروہ ہے، ایسا کرنا نہیں، جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر اپنی کوٹھڑی میں پڑھے تو اپنے کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے میں پڑھے تو صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یعنی جتنا چھپ کر پڑے گی اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ اقامت صلاۃ۔ ایک تو اقامت صلاۃ یہ، دوسرا یہ کہ آدمی کو یہ دھن لگے کہ میری نماز جو ہے وہ خشوع کے ساتھ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آدمی زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہے کہ میری نماز خشوع والی نماز ہو، جس میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور اس کا طریقہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ بتایا کہ آدمی جب نماز میں کوئی بات، کوئی الفاظ زبان سے نکال رہا ہے تو وہ الفاظ، ان الفاظ کی طرف دھیان رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین کہا تو دھیان ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کی طرف دھیان، الرحمن الرحیم کی طرف دھیان، مالک یوم الدین، ہر لفظ کی طرف دھیان دے کر آدمی نماز پڑھے تو یہ خشوع کا ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو۔ نماز بھی عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تصور کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، تصور کرو کہ میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اگرچہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی نہیں ہے، دنیا کے اندر کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی
اپنی تجلی کے بے شمار مظاہر دنیا کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آدمی اگر غور کرے تو جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں کوئی عمارت نظر آئے گی، کوئی صحرا ہوگا، آسمان نظر آئے گا، زمین نظر آئے گی۔ یہ آسمان زمین کس کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ جل جلالہ۔ لہذا اگرچہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذرا سا دھیان کرے، اپنے ماحول پر نظر ڈالے، خود اپنے اوپر دیکھے کہ میں کیسے وجود میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان جائے گا۔ کأنک تراہ، اس کو اس طرح پڑھ دیکھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اور اگر فرض کرو تمہارے دل میں یہ دھیان جمنا مشکل ہو رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا ذہن میں تصور آئے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے تصور کے ساتھ یہ اعلیٰ درجہ نماز کا یہ ہے۔ اور ادنا شروع ہوتا ہے وہاں سے جہاں حضرت کی علمت نے فرمایا کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظ کی طرف دھیان کرو۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگ جو ہیں کیونکہ دنیا کے بہت سے کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں تو دھیان کبھی بٹ جائے گا، دوسری طرف خیال چلا جائے گا، غیر اختیاری خیالات آ جائیں گے، لیکن غیر اختیاری خیالات کا انشاءاللہ کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب تنبہ ہو دوبارہ لوٹ آنا اسی جگہ، یہ مشق کرتے رہو زندگی بھر، تو ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا، اور ضرور آئے گا اللہ نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب بندہ کوشش کرتا رہتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس کی کوشش کرتی، یہ اقامت صلاۃ کا ایک حصہ ہے۔ تو دعا یہ مانگی کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیا۔ اب آپ اندازہ کرو کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا جو عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے، جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام انجام دیتے ہوں۔ پھر بھی مانگ رہے ہیں کہ میں کتنے ہی خشوع و خضوع سے پڑھ لوں نماز، لیکن اللہ اس میں اور ترقی چاہیے، تو اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ لہذا جو بہت سے ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ ہم تو اپنی نماز پڑھتے ہیں تو خیالات کا ایک طوفان ہوتا ہے، ادھر کے ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں، اور جو خشوع کامل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر یہ ہو رہا ہے تو اللہ ہی میاں سے مانگو نا، اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ میری نمازوں کو درست فرما دی۔ یہ تعلیم دے دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ یہ دعا مانگا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا پابند بنا دیجئے۔ اور جب نماز کے لیے آ رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے راستے میں یہ دعا مانگتے آ جاؤ، یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں شیطان دل میں کیا خیالات ڈالے گا، ادھر ادھر کے خیالات آ جائیں گے، اے اللہ مجھے نماز کے اندر خشوع کی توفیق عطا کرو۔ یہ مانگتے آؤ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا مانگتے آ جاؤ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ اور یہ دعا مانگتے آؤ کہ اللہم ارزقنی قلبا خاشعا، اے اللہ مجھے خشوع والا دل عطا فرمائیے، جو آپ کی طرف متوجہ ہو، ایسا دل عطا فرمائیے۔ کیا تکلیف ہے اس میں؟ اگر آدمی ہر نماز سے پہلے، نماز کو آنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، شیطان ستائے گا مجھے، خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے، اے اللہ مجھے بچا لیجیے اور مجھے اپنی طرف متوجہ فرما دیجیے۔ اس میں کوئی دقت ہے؟ کوئی پریشانی؟ کوئی خرچہ؟ کوئی محنت؟ کچھ بھی نہیں، لیکن یہ دعا مانگ کے شروع کرو نماز۔ جب یہ دعا مانگ کے شروع کرو گے تو اول تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا،
اور اگر نہ بھی ہو تو اللہ میاں سے کہہ دو یا اللہ میاں میں نے تو آپ سے مانگا تھا، میں نے تو آپ سے مانگ لیا تھا، تو آپ اگر مجھے نہیں دیں گے تو پھر مجھ سے معاوضہ بھی نہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آؤ، اللہ تعالیٰ سے خشوع مانگتے ہوئے آؤ، اللہ تعالیٰ سے اقامت صلاۃ مانگتے ہوئے آؤ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ پھر دیکھو انشاءاللہ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو مطلوب ہے خشوع وہ حاصل ہو جائے گا، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی لیے بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو یہ فرماتے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ چنانچہ حضرت امام شافعی کے مسلک میں ہم جو پڑھتے ہیں نا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بجائے یہ ہے ان کے یہاں ان صلاتی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور حنفیہ کہتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھو، نماز شروع کرنے کے بعد تو سبحانک اللہم پڑھو گے نا، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جو آسمان اور زمین پیدا کرنے والی ہے، جسے آسمان اور زمین پیدا کرتا، اور وما انا المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ کہہ لو، ایک یہ دعا مانگتے آؤ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اللہم ارزقنی قلبا خاشعا، اے اللہ مجھے خشوع والا دل عطا فرما دیجئے، میری نماز کو خشوع والی نماز بنا دیجئے۔ اور جب شروع کرو تو کہو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ بھی حضرت خلیل اللہ کی دعا ہے، قرآن کریم میں یہ الفاظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہے تھے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کہو اور پھر شروع کرو، اپنی سی کوشش تو کرو، قدم تو بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی کا آغاز تو کرو۔ یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری نمازوں کو بھی بنا دیں گے، خشوع والی نمازیں بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔